اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، یہ ایکس مسلم سمیر عرف سدھارتھ ہے کہ جس نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ آج یہ اسٹریم پر ملا کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کو اور عام بھولے بھالے مسلمان بھائی اور بہنوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں، یہ ایکس مسلم جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ ایکس مسلم کوئی نیا دھرم نہیں ہے۔ یہ ایکس مسلم کی آڑ میں ہندوتو کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم بتا کر کے اور لوگوں کو گمراہ اس لیے کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہاری ہمیں یہ آیت اس سے اعتراض ہے، یہ آیت کریمہ سے اعتراض ہے، یہ حدیث شریف سے اعتراض ہے، لہٰذا ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ لیکن یہ ایکس مسلم کی آڑ میں یہ ہندو لوگ اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکس مسلم سمیر عرف سدھارتھ ہے اور اس کے ساتھ دیگر سناتنی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے اس کی الحمدللہ کھوج نکال لی ہے۔ تو اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان بھائیوں کو اس کی جہالت عام کرنے کے لیے جو اسٹریم پر موجود تھے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ایک آیت پر بحث کر رہا تھا۔ اس نے آیت کا اس آیت کا ٹاپک بنایا تھا۔ سورہ احزاب کی 33 نمبر کی سورہ شریف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 50۔ اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ پر آپ کی بیویاں جن کا آپ مہر دے چکے ہو حلال کر دی ہیں، اور آپ کی پھوپھیوں کی، خالاؤں کی یا ماموں کی بیٹیاں۔ تو یہ اور آگے فرمایا اور جو چاہیں دیگر اقسام بیان کی، اور آگے فرمایا اور جو اپنے آپ کو جو مومن عورت ہبہ کرنا چاہے آپ کے لیے، یعنی اپنے آپ کو نظر کرنا چاہے آپ کے لیے، تو آپ چاہیں اگر ان سے نکاح کرنا تو کر سکتے ہیں، یہ خالص آپ ہی کے لیے خاص ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ تو اس کا سوال اس پر یہ تھا کہ کون سی اقسام ہے کہ جو خالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کی گئی ہے جو اور مسلمانوں پر نہیں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ خالہ، پھوپھی اور ماموں کی لڑکیوں سے تو عام لوگ بھی نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کیا خاص ہے۔ اس جاہل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خاص جس جگہ کہا گیا ہے وہ خاص ہے، یعنی کہ خاص کہا گیا تھا کہ جو مومن عورت اپنے آپ کو تمہارے لیے خاص ہبہ کر دے اور نذر کر دے تو ان سے اگر آپ چاہے تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ اور آگے کی آیت بھول رہا تھا جو اللہ نے فرمایا خاص آپ کے لیے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر کیا مقرر کیا ہے۔ تو خاص اس میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے، یعنی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذر کرنا چاہے، تو نذر اور ہبہ حلال جب ہی ہو سکتی ہے عورت جب اس کا مہر ادا کر دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہی تو خاصیت رکھی کہ بغیر مہر کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود چاہے وہ عورت کہ میں بغیر مہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عورت ہبہ ہونا چاہے یا نذر کرنا چاہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ ہبہ ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ تو یہ بولا کہ اس جگہ جب تم کہہ رہے ہو کہ خاص ہے تو ادھر مہر کا لفظ دکھاؤ۔ ارے اس جاہل کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ نے واضح فرمایا، اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہبہ کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے ہبہ؟ ہبہ جب ہی تو ہوتی ہے جب اس کا مہر ادا کر دیا جائے، تبھی تو اس کا نکاح ہوتا ہے، تبھی تو شوہر پہ حلال ہوتی ہے۔ بغیر مہر کے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہبہ ہی جب ہوتی ہے جب مہر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، یعنی مہر یا دے دیا جائے یا اللہ مہر کو ہٹا لے۔ تو اللہ نے یہاں مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی یہ کہا اگر کوئی ہبہ ہونا چاہے تو ہبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا ہبہ ہونا چاہے تو تم اگر چاہو ان سے نکاح کر سکتے ہو، یہ خاص آپ کے لیے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ بغیر مہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اور ہمیں معلوم ہے ہم نے مسلمانوں پر کیا مقرر کیا ہے، تو مہر مقرر کیا ہے، جیسا شروع میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے وہ عورتیں جن کا آپ نے مہر دے دیا ہے حلال کر دی ہیں،
اور پھر آگے اور اقسام گنوائیں، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصیت بھی رکھ دی، اور اگر کوئی عورت چاہے آپ کے لیے کہ اپنے آپ کو وہ ہبہ کر دے، نظر کر دے آپ کے لیے، تو وہ آپ ان سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ وہ ہبہ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، تو نکاح کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہبہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہبہ ہوتی ہیں جب مہر کا کانسیپٹ ہی نہ ہو، یعنی یا تو مہر دے دیا جائے یا پھر اللہ مہر سے مہر کو اٹھا لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مہر کو یہاں اٹھا لیا، مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، اور آگے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے مسلمانوں پر کیا مقرر کر رکھا ہے، مہر مقرر کیا تھا۔ یہ جاہل کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور صرف کویشچن اس لیے کر رہا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو یہ بدظن کر سکے، مگر اللہ کی رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے امت پر کہ یہ امت الحمدللہ تا قیامت تک حق پر رہے گی، اگرچہ ان جیسے لوگوں کو اللہ نے جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے اور ان کے مکروہ چہرے لوگوں کے سامنے کھول دیے ہیں۔ اور یہ دعوے بھرتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان تھے بعد میں مرتد ہو گئے، تو وہ یہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ خود ہی برائی کو بھلائی میں نہیں رہنے دیتا اور برائی سے بھلائی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے نہ ملاؤ، تو وہ بھی دور کر دیتا ہے الحمدللہ، وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے صاف کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ تو یہ ایکس مسلم سمیر ہے، اس کو عرف سدھارتھ، تو اس کو آپ سنیے اور الحمدللہ عبرت حاصل کیجیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے دوست احباب کو ان جیسوں سے بچائیے۔ یہ ایکس مسلم کا نام لیتے ہیں اور اس میں گھوٹالہ کر رہے ہیں اندر ہی اندر، اور زیادہ آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ اس کو سنیے۔ اور یہ بار بار ہمیں میوٹ کر رہا تھا، وہ کس لیے؟ تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچ نہ جائے اور اس کی بات بدترین ثابت نہ ہو جائے، ذلیل یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ پکا ذلیل ہے۔ دوران گفتگو ہمیں میوٹ کر رہا تھا بار بار، اور خود بول رہا تھا تاکہ، اور میوٹ کرنے کے بعد تو ہماری آواز وہاں آتی نہیں، کیونکہ اسٹریم تو یہ لے کے بیٹھا تھا تو ہماری آواز جا نہیں رہی تھی، تو یہ بول رہا تھا میوٹ کر کے بار بار تاکہ اس کی بدترین بات ثابت ہو جائے الحمدللہ، لیکن بدترین اور ناحق کبھی ثابت نہیں ہو سکتے الحمدللہ، چاہے وہ شور کتنا بھی مچا لیں۔ آپ اس کو سنیے غور سے۔ آپ لے سکتے ہیں مجھے بیک سٹیج کر کے فی الحال؟ نہیں آپ آن اسٹیج رہیے، کیمرہ اپنا سوری بھائی کو اپنا میوٹ کر لیجیے، پھر میں آپ سے ڈسکشن کرتا ہوں دو کالر کو لے کر۔ جی دو کالر ہیں جی بالکل، اسٹیج میں۔ جی جی۔ اچھا احمد علی صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو ایڈ کرتے ہیں۔ سوری احمد علی صاحب آپ کو ویٹ کرنا پڑا، بٹ یہ ہمارا کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن تھا ڈیسیجن کے لیے، اب آپ بات کریں۔ جی بھائی مجھے بہت ویٹ کرنا پڑا۔ ہاں جی سمیر، آپ کی آواز آ رہی ہے آپ ہی جی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا نام سمیر ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے سورہ احزاب آیت نمبر 50 جو یہاں پر لگائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اس میں کچھ عورتوں کے بارے میں، کچھ قسم کی خواتین کے بارے میں وضاحت کی ہے قرآن نے، اور یہ کہا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ ہم نے ان عورتوں کو ہم نے نبی کے لیے حلال کر دیا ہے، کہ نبی چاہے تو وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، اور یہ عورتیں جو ہے وہ نبی کے لیے حلال ہیں۔ تو اس کے بعد میں ایک لائن یہ کہتا ہے قرآن کہ یہ صرف نبی کے لیے ہے، خاص طور پر عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عام مسلمانوں کے لیے ہم نے کیا حکم دیا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو میں یہ بیسیکلی کہہ رہا یہاں تھا پر میرا سوال یہ ہے، اب آپ میرا سوال سنیں کہ میرا سوال اب ہے کیا۔ تو اس کلیم جی کے صرف اوپر کہ سوال یہ صرف خاص طور پر نبی کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں، تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام قسموں میں، عورتوں کی قسموں میں، وہ کون سی عورت ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا محض نبی کے لیے جائز ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں؟ مطلب اس آیت میں جو بات چل رہی ہے تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ سے سوال کیا ہے، مجھے سوال کا جواب دے دیں۔ اس میں سے عورتوں کی وہ کون سی قسم ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا صرف نبی کے لیے جائز ہے، ایک عام مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے جواب پر میں آتا ہوں، لیکن آپ یہ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ مطلب کہ اس پہ اعتراض کے مطابق کر رہے ہیں یا خالی جواب لینے کے لیے کر رہے ہیں؟
दावा इस पर आपका क्या है वो बताएं थोड़ा। मुझे इस क्लेम पर एतराज़ है कि कुरान ये कहता है कि ये ख़ास तौर पर सिर्फ आपके लिए है, बाकी आम मुसलमानों के लिए नहीं। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें वो कौन सी चीज़ है जो आम मुसलमान के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ नबी के लिए। अच्छा, आपको कुरान की इस आयत पे एतराज़ है, आपको इस कुरान की आयत से दिक्कत एतराज़ हुआ है, तब आप इस पर तंजिया सवाल कर रहे हैं, यही तो है ना? नहीं, मैं आजिज़ाना मोहब्बत के साथ पुरखुलूस गुजारिश करते हुए आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्लीज़ आंसर दे दें। नहीं, मैं आंसर तो इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस वक्त जैसा कि एतराज़ आपने कहा कि एतराज़ कर रहे हैं, तो आप एक तंजिया सवाल कर रहे हैं कि इस पर आपको एतराज़ हुआ है, तो वो आप अपना मौक़िफ़ खुलकर बताएं थोड़ा, ताकि मैं उसका जवाब दूं तो आसानी हो। एक्चुअली ये मैटर कि पहले कोई आप एक बंदा काम करें, हाँ सिद्धार्थ भाई प्लीज आप पहले एक काम करें कि पहले आप मुझे अपना स्टैंड बताएं, आपका स्टैंड क्या है, आपकी तारीफ क्या है, आप आलिम हैं कि आम मुसलमान हैं, अगर आप आलिम हैं तो आपकी फरागत कहाँ से है, ताकि मैं समझ तो लूँ कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ इस पर बात करने ही नहीं आया, जबकि तुमने अपने इसमें स्ट्रीम में लिख दिया था। आप इस पर बात नहीं करने आए कि आप कौन हैं और क्या हैं, लेकिन आप इस पर बात करने आए हैं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जब आप ये नहीं बताना चाहते कि आप कौन हैं, तो मेरे से क्यों जानना चाहते कि मैं क्या? मैंने पूछा ही नहीं तुम कौन हो और क्या हो, मैंने सिर्फ इतना पूछा है, ये जो सवाल है आपने मुझे बोलने देना, मैंने सिर्फ ये पूछा है, ये जो आयत आपने स्ट्रीम पर लगाई है, तो इस पर आप तंजिया सवाल कर रहे हैं, आजिज़ाना सवाल कर रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं, मुझे वो बताएं, खाली मुझे अपने बारे में मत बताएं। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब देने के लिए आपको मुझे अपने बारे में ही बताना होगा, जो मैं नहीं बताना चाहता। अब आप सिर्फ नहीं, अपने बारे में मत बताएं, आप सिर्फ इतना बताएं कि आप इस पर तंज कस रहे हैं या फिर आजिज़ाना सवाल कर रहे हैं। मैं कुरान को किसी खुदा का कलाम नहीं मानता, मैं इसको इंसानी फितरत मानता हूँ। अगर आप मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि इसके अंदर वो कौन सी ख़वातीन की किस्में हैं जो आम मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, और मुझे इस पर सेटिस्फाई कर लें, मैं इसको अल्लाह का कलाम मान लूँगा। चले अब जवाब दें। देखें, आप इधर से उधर ना जाएं, ना इधर से उधर भागने की कोशिश करें। मैंने आपसे तुम्हारे जैसे 474 आते हैं मेरी स्ट्रीम पर, ठीक है? मैंने सवाल किया, आप जवाब देंगे। मेरा अकीदा क्या है, मैं किस तरीके से सवाल कर रहा हूँ, तंजिया कर रहा हूँ, मजाकिया कर रहा हूँ, हैरत अंगेज़ कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी में कर रहा हूँ, इट डज़न्ट मैटर फॉर यू। क्योंकि आपका अल्लाह जब इस कलाम को नाजिल करता है ना, तो वो सारी इंसानियत के लिए करता है। उसमें कुछ अबू लहब भी होते हैं, उसमें कुछ अबू जहल भी होते हैं, उसमें कुछ उमर भी होते हैं, उसमें कुछ खब्बाब और खब्बाब की बहन भी होती है, उसमें कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। सबका अंदाज़ और लहजा अलग होता है, लेकिन सबकी डेस्टिनेशन एक ही है, ये जानना कि क्या ये अल्लाह का कलाम है था या नहीं। ये जानने के लिए मेरा सवाल है, इसमें वो कौन सी किस्में हैं ख़वातीन की जो सिर्फ के लिए अलाउ थी, आम मुसलमान के लिए नहीं। नाउ प्लीज़ नो मोर जलेबी, ओनली आंसर। देखें, मुझे बैग स्टेज पर डालकर ये नाइंसाफ़ी ना करें, ठीक है? मैंने आपसे ये पूछा है कि आप अबू जहल बनकर सवाल कर रहे हैं, यानी तंजिया सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं अबू या जहल फिर हूँ। आजिज़ाना सवाल। मैं अबू जहल हूँ, अबू जहल बन के सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप दे दें। तंज कस रहे हैं, ठीक है? आप इस पर तंज कस रहे हैं कि इस हाँ, मैं आयत तंज में कस रहा हूँ। ये जी, मैं तंज कस रहा हूँ। अब आप जवाब देंगे? हाँ, ठीक है, आप तंज कस रहे हैं। हाँ, तो ये क्लियर हुआ ना, अब मजा आएगा ना बात करने में इंशाल्लाह। तो हाँ, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं इस कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, आप मुझे एक्सप्लेन करवाएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। सबसे पहले मैं आपसे बताऊं, जब तक अगर मैं यहाँ आपको बैक स्टेज करूँगा तो आप रोना लग जाएंगे, जबकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताने के बाद सिर्फ एक सवाल रखा है। मेरे सवाल का जवाब आप अभी तक नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे अभी ये नहीं जानना है आपसे कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है। मुझे अभी आपसे नहीं सुन लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात मुकम्मल मेरी बात सुन लीजिए। आपको मेरे बीच में आप बोल गए, क्योंकि आप आउट ऑफ द टॉपिक चले गए और मैं आउट ऑफ द टॉपिक कभी नहीं गया ना। गए हो।
गए हो तभी आप भी वापस कई बार टॉपिक पे आ गए, रहा हूँ। नाउ लिसन टू आप मी भी ब्रदर, कई नाउ बार गए लिसन। थे। भाई मेरे, हाँ मैं अब समझ सुनते रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। उस पर मौजू पे आए। मौजू ये है, अभी सुनिए मेरी बात, अगर आप मुझे हम्म, इस सवाल का जवाब दे करके सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपको कुछ साबित हम्म, करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हम्म, साबित हो जाएगा कि ये अल्लाह का ही हम्म, कलाम है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाजिल हुआ है। सवाल ये है हम्म, कि इसमें वो कौन सी खवातीन की किस्म है जिनसे निकाह हम्म, करना नबी के लिए जायज़ था लेकिन आम मुसलमान के लिए नहीं है। प्लीज़ आंसर। ठीक है, आप खामोश रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहूँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज्जत से लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है मेरी कि मैं आपको यहाँ ये साबित करने नहीं आया हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ जो भी भाई जुड़ रहे हैं, जिनको कम इल्म है, वो इस पर ज़रा तवज्जो दें और इस पर ध्यान दें, ठीक है। और अगर इल्म नहीं है तो यहाँ से हट जाएं। तो कहने का मतलब खाली इतना है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आयत को पढ़ें और आयत पढ़ के मुझे इसमें आपका एतराज जो है वो ज़रा वाज़े करके बताएं, ताकि मैं इंशाल्लाह उसके सवाल का जवाब दूँ। ओके, मैं आयत पढ़ता हूँ और आपको वाज़ेह तौर पर अपना सवाल बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करेक्ट कर दूँ। आपने जो कहा है कि आप नबी साहब का नाम जो है इज़्ज़त से लेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नबी का नाम उतनी ही इज़्ज़त से लूँगा जितनी इज़्ज़त से कुरान लेता है। आई विल कॉल हिम मुहम्मद, क्योंकि कुरान भी मोहम्मद से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। ठीक है, चलेगा आपको? अगर मैं मोहम्मद बोलूँ तो चलेगा ना आपको? क्योंकि कुरान भी सिर्फ मोहम्मद ही कहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम्हारा काम है, मुसलमानों का लगाना तो तुम लगा लेना, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है वो। ओके, सो आई विल कॉल हिम ओनली मोहम्मद। अब जो आपने आयत के बारे में बात करी है, सो मैं आयत पर सुनो, मेरी तो बात सुन लो। आपने कह दी, मेरी बात सुन। देखिए, अगर आपके वालिद आपकी अम्मी का डायरेक्ट नाम लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं और आप भी आपकी अम्मी का डायरेक्ट नाम लेंगे, ठीक है। वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह अपने महबूब को जैसे पुकारे, लेकिन उम्मती महबूब को अदब ही से पुकारेगा। इस जैसे कि आप अपनी अम्मी का नाम अदब से लेते हैं, बाप की तरह उनका नाम नहीं लेते। तो उसी हिसाब से जरा मौजू पे आ जाए, मौजू पे आ जाए। मैं आयत पढ़ता हूँ तो और मैं आप आपसे मेरा एतराज़ तो सुनें। अदब से नाम लेना, ठीक है। ठीक है, ले लेंगे। चलो आगे। हाँ हाँ, अदब से नाम लेना, वरना आपकी अम्मी का भी नाम आपको वैसे ही लेना। अच्छा जी, मैं आयत पढ़ता हूँ। चल, ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियाँ हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनका महर दे चुका है, और वो लौंडियाँ भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी हैं, और तेरे चाचा की लड़कियाँ और फूफो की बेटियाँ और तेरे मामू की बेटियाँ और तेरी खालाओं की बेटियाँ भी, जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की, और वो बाईमान औरत जो अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे, इस सूरत में कि खुद नबी भी उनसे निकाह करना चाहे। ये ख़ास तौर पर सिर्फ तेरे लिए है और मोमिनों के लिए नहीं। हम इसे बखूबी जानते हैं जो हमने इन पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं। ये इसलिए कि तुझ पर कोई चीज़ वाक़ ना हो, यानी तुझे तंगी ना हो, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने और बड़े रहम करने वाला है। इसमें मेरा सवाल ये है कि ये जो तमाम औरतों की किस्में बयान की है अल्लाह ने, महर देने के बाद की बीवियाँ, लौंडियाँ, चाचा, मामू, फूफो, खाला की बेटियाँ, और वो औरत जो आसमान औरत जो अपना नफ्स हिबा कर दे कि नबी भी उससे, इसमें से वो कौन सी चीज़ है जिससे निकाह करना नबी के लिए तो जायज़ था मगर आम मोमिन के लिए नहीं है? तुमने आयत को समझा? कौन सी किस्म की बात हो रही है यहाँ पर, या सारी किस्मों की बात हो रही है? समझाओ। नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें कौन सी किस्म की बात हो रही है कि अल्लाह ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर दी है? जिन किस्मों की बात हो रही है वो किस्में मैंने पढ़ दी। अब उसमें से मुझे ये बता दीजिए कि इनमें से वो कौन सी किस्म है जो आम मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अच्छा, यानी कि तुम ये कहते हो कि इसके अंदर मुझे नहीं मालूम कौन सी किस्म की बात चल रही है, यानी कि तुमने आयत को पढ़ा ही नहीं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि इसमें से वो कौन सी किस्म है जिससे आम मुसलमान शादी नहीं कर सकता। जब आप मुझे किस्म बताएंगे फिर उस पर आगे मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। जी, अब खामोश रहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बाहर से मैं सुन रहा हूँ, ये डिस्कशन बड़ा एडिटिंग जा रहा है सिद्धार्थ भाई, ऑडियंस भी बोर हो रहा है, और दूसरी बात मतलब पता नहीं, बड़ा एडिटिंग साउंड हो रहा है सिद्धार्थ भाई, ये वाले हमारे जो कॉलर।
اچھا کیونکہ میں آپ کا جواب جو دینے آیا ہوں اسی لیے نا، ابھی تک آپ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جو کم علم تھے، میں جو جواب دینے آیا ہوں نا اس لیے تھوڑی آپ کے لیے بورنگ ہو رہی ہے کیونکہ آپ پھنسنے والے میری ہیں. آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے، یہ کرنا جواب ہوتا ہے کیا؟ ہاں تو خاموشی سنو، بیچ میں بول کیوں رہے ہو؟ ابے تو خاموشی تو سے میرے سنیں گے جب کچھ آئے گی آواز، جب آئی نہیں رہی تو کیا سنیں تمہاری خاموشی؟ گدھے اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کر لو تاکہ تمہاری آواز آئے، اور زیادہ 1.5 شانہ مت بنو، 1.5 شانہ کو کاٹ کر کے فٹیا کر دیتے ہیں ہم لوگ. بھائی اپنا تمہاری ضرورت مائک بھی ٹھیک نہیں، میں کرو خالی اپنے اپنا. ان بھائی. ابے ڈنگر تمہاری آواز آ رہی ہے، موضوع پہ آؤ، مجھے وہ قسم بتاؤ جس سے عام مسلمان کو نکاح کرنا جائز نہیں، دلے بھی مت بناؤ. خاموش رہو، خاموش رہو. یہ دیکھو بول یہ بدتمیزی پر اتر آئے، ٹھیک ہے. چل بھوسڑے کا بھاگ جائیں سے. بھاگ جائے گا وہ نکلنے کے چکر میں، اس کے پاس کوئی جواب ہی وہ نہیں میں نے بھگا دیا یار محمد عربی اس کو. ایسے ڈنگر سے تو بات نہ کریں، وہ اچھا ہے. وہاں پہ آپس میں بات کرنے کے ڈنگر سے بات کریں. ان لوگوں نے کیا کام کیا، مجھے یہاں سے نکال دیا، یعنی ریموو کر دیا. اس کے بعد میں بکواس کر رہا ہے یہاں پر. اور الحمدللہ پھر جب ہم نے دوبارہ جوائن ہونے کی کوشش کی تو اللہ کا یہ شکر احسان رہا کہ دوبارہ جوائن ہو سکا میں اور ان کو ذلیل کر سکا میں زیادہ اس لیے نہیں بول رہا ہوں، اپنے غصے کو ضبط اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ یہ مجھے بالکل ریموو کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں اس کی حقیقت سامنے لانے کے چکر میں صرف اپنا غصہ روکا ہوا ہوں بس. اور یہ تو آپ لوگ سن ہی رہے ہیں کہ یہ کتنی بدتمیزی کر رہا ہے یہ ایکس مسلم سمیر عرف سدھارتھ. اس نام پر ذرا دھیان دیجئے، عرف سدھارتھ، اس پر ذرا دھیان دیجئے کتنی بدتمیزی کر رہا ہے. اس کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں خالی اپنا غصہ یہاں روکا ہوا ہوں. اب آپ آگے سنیں. الحمدللہ. بات کیا کروں گا میں ڈنگروں؟ اچھا سمجھ میں ایکسپلین کرتا ہوں جو میں نے آپ سے سیکھا تھا. آدھا گھنٹہ تو محمد عربی بھائی ٹاپک پہ آنے میں لگا. رو رہا تھا، پتہ ہے وہ سمجھ گیا تھا، اس کو جواب نہیں تھا اس کے پاس. وہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی موقع ایسا وہ وکٹم کارڈ کھیلے اور رو پیٹ کے چلا جائے. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کب نکلتا ہے یہ، اور نکلے گا وہ. آپ نہیں نکالیں گے، خود نکلے گا وہ. اچھا دیکھیں میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. اے نبی ہم نے تیرے لیے ایڈ کر دیا. جی اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہوں نے. ایک منٹ محمد عربی بھائی، ایک منٹ محمد عربی بھائی، ایک منٹ پہلے اس سے پوچھ لو اس کا نیٹ ٹھیک ہے کہ نہیں. کبھی یہ پوچھ کے میری آواز آ رہی؟ سنو میرا نیٹ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، بالکل ٹھیک ہے. زیادہ ہی کرم ہو گیا تھا تھوڑی دیر پہلے تیرے اوپر. ہاں زیادہ. آپ لوگ مجھے بیک سٹیج پہ ڈال کے ریموو جو کر رہے ہیں کیونکہ ڈر لگ رہا ہے. خیر تو ہم آتے ہیں آیت کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سی قسم ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اوروں کے لیے نہیں. یہی سوال ہے نا؟ آگے بھی پڑھو، لکھا ہوا ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. ارے اور بڑا کر دو سدھارتھ بھائی، اتنا سا عربی پڑھ رہے ہاں بھائی بڑا کر دو سدھارتھ. الحمدللہ میں نہیں ہکتا، میں ہگوا دیتا ہوں. سنو پہلے یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے اور تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. تو وہی تو میں نے کہا تھا. تو اب تمہارا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کون سی قسم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دی گئی ہے اور اوروں کے لیے خاص نہیں کی گئی ہے. یہی سوال ہے نا؟ ارے بھائی کیا منہ میں کچھ لیے بیٹھے ہو؟ یہی سوال ہے نا، بولو نا. اگر انٹرنیٹ تمہارا سلو ہے ہمارا آواز کب تک لے جاتا ہے؟ ارے بولو گے تبھی، بولو گے تبھی تو آئے گی. بیٹھا ہے ابے ڈنگر، اگر کانوں میں کچھ لیے کانوں میں ایئر فون لگی ہے میرے. ہاں لگی ہے نا، ہاں تو اس کے بولو گے ساتھ تبھی تو آئے اور بھی گی. ڈال رکھا ہے اندر. ہاں یہی کچھ سوال ہے، نہیں ڈالا، تمہارے منہ سے نکالو، منہ سے نکالو اپنے کچھ، اور جب پوچھی تب بولنا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی کا پیارا پیارا ڈنگر، یہی سوال ہے، جواب ہاں دے دیں. بالکل، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور تم ان کے دشمن ہو. آپ سنو، غلام نہیں ڈنگر ہو. ہم کو سکھا رہا ہے. چلو جواب دو. ہاں تم کو ہی سکھا رہے ہیں، بس سیکھ لو. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ با ایمان شخص جب آیت پڑھتا ہے تو محبت سے اس کے سمجھ میں آتی، اور یہ تو ہیں ہی بے ایمان گستاخ، ان کے کیا سمجھ میں آئے گی. اس میں واضح اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذر کر دیں یا ہبہ کر دیں،
ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کرنا چاہیں تو ان کے لیے وہ خاص ہے. یعنی کہ یہاں اللہ نے بالکل کسی قسم کے بارے میں نہیں کہا خاص ہے, ان عورتوں کے لیے کہا ہے خاص ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا, یعنی مہر کے بغیر ہبا کر دیا, اور ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہے تو ان کے لیے خاص ہے, اور کسی کے لیے نہیں. کیونکہ اگر کوئی عورت کسی کے لیے اپنے آپ کو ہبا یا نذر کرتی ہے تو وہ ان کے لیے نہیں ہے, اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو بھی بغیر مہر ان کے لیے نکاح نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کیونکہ ان کے لیے وہ بغیر مہر بھی نکاح کر سکتے ہیں. یہ خاص ہے, اللہ نے یہ فرمایا ہے, جبکہ تم لوگوں کے یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تمہارا جواب مکمل ہوگا. میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر. بالکل 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 سوال کرو. تم نے کہا ہے کہ اگر کوئی اور مسلمان کو عورت اپنے آپ کو ہبا کرے تو وہ بغیر مہر سے نکاح نہیں کر سکتا, یعنی کہ یہ تو تم مانتے ہو کہ مہر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل مہر کے ساتھ نکاح کرے گا. ٹھیک ہے, اب جو باقی چیز بچی رہی ہے. سمیر میں ایک سوال ہے یہاں پہ آپ سے, یہ نہیں محمد عربی نہیں سنیں تو, جیسے ایک بیوی ہے نا وہ اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر دیتی ہے, سوغرات کو ہی معاف کر دیتی ہے, اس سے پہلے معاف کر دیتی ہے. سر وہ آتے ہیں اس پر, سر وہ آتے ہیں دونوں پر آتے ہیں. رک آپ کا پوائنٹ صحیح ہے بھائی محمد صاحب, مجھے لگا تو وہ بھی رکھ دو پوائنٹ, ابھی انشاءاللہ اس کی بھی تجزیہ اڑاتا ہوں. چلو کوئی بات نہیں. وہ یہ اور کانفیڈنس جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کا ہم نے یہاں ڈسٹروائے ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ ہوگا, ابھی ٹینشن مت بولنا, اپنا میوٹ کر لو. چپڑ نہیں چاہیے, جیسے تم کو چپ چاپ سنا گیا نا خاموشی کے ساتھ, ویسے تم سنو گے. میوٹ کرو اپنا. تھینک یو. تم نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے آپ کو ہبا کرتی ہے تو ایک عام مسلمان کو بغیر نکاح کے اس کے ساتھ مطلب بغیر مہر کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو تم نے بھی مان لیا ہے کہ اگر ایک عورت کسی مرد کو یہ کہے, مسلمان کو, کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو, اور وہ شخص بھی کہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں, اور وہ مہر ادا کر کے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن ایک بہت مزے کی بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح پڑھایا جاتا ہے نا, اس وقت مہر طے ہوتا ضرور ہے مگر دیا نہیں جاتا. دیا وہ تب جاتا ہے جب ہم بستری کی جو ہے وقت آتا ہے, یا ہم بستری کرنے سے پہلے وہ ادا کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی ایک کنڈیشن یہ ہے احمد علی کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں کچھ بھی طے کر لیں اس مہر کے طے ہونے کے بعد, تو اس میں کوئی گناہ, کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 24 اس کے بارے میں وضاحت سے بتاتی ہے کہ اگر آپس میں کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. سپوز دیٹ کہ اگر وہ عورت پورا کا پورا مہر اپنا معاف کر دے, وہ کہے کہ جی مجھے مہر نہیں چاہیے, یہ آپ نے مجھے دیا, یہ میں آپ کو واپس کر دے رہی ہوں, مجھے نہیں چاہیے, تو وہ معاف ہو جائے گا. ایسی کنڈیشن میں اس عام انسان کے ساتھ یہ دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ بھی, اور بغیر مہر کے شادی ہو گئی وہ بھی. بٹ اس آیت کے اوپر اسپیشلی آپ نے نبی کے لیے کہا ہے کہ اس کو بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز ہے. تو یہ جو تم نے مہر کا لفظ بولا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے اب تمہارے کیے ہوئے کلیم کا ریفرنس دینا اس آیت میں جہاں اپنے نفس کو ہبا کرنے کا حکم آیا ہے, وہاں پر مہر کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بتانا تمہاری ذمہ داری اور دکھانا تمہاری ذمہ داری ہے, تاکہ ہم یہ مان لیں کہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ بغیر مہر کے نبی نکاح کر سکتا ہے, کیونکہ اس پوری آیت میں مہر کا لفظ نہیں ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ مہر کے بارے میں بات کر رہا ہے, وہاں اس کے لیے باقاعدہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے اجرہن. جہاں جہاں مہر کی بات ہوتی ہے وہاں اجرہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی کا لفظ ہے اجرہن, جس کا اردو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اجرت, یعنی کہ مزدوری. اور یہ جو مہر کا لفظ ہے نا, یہ عربی کا لفظ ہے, نہ یہ اردو کا لفظ ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے, جس کو تم نے اس کو بہت اچھے سے پیار سے گلوریفائی کرنے کے لیے عورت کی مزدوری اور عورت کی اجرت کو مہر بنا دیا ہے. تو اب تم مجھے اس آیت میں وہ مہر کا لفظ دکھاؤ گے جس سے ہمیں یہ سب پتہ چل جائے کہ نبی کو ہبا عورتوں کے ساتھ بغیر مہر کے شادی کرنے کا حکم ہے. شو می. چلیے ٹھیک ہے, جناب نے بہت سی باتیں کی, میں نے خاموشی سے سنی, اب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب جو مہر کا لفظ ہے وہ تمہیں مجھے اس آیت میں دکھانا ہے, ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں کیونکہ عام آدمی جب نکاح کرتا ہے تو وہاں تو صرف مہر طے ہوتا ہے, دیا نہیں جاتا.
سوال نمبر 1، چونکہ ایک عورت سے جب ایک عام آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو وہاں مہر طے ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بات چل رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبہ کر دیں، یعنی کہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیں، اور وہاں تو یہ بات رکھی جاتی ہے جب ایک آدمی سے جب اس عورت کا نکاح ہوتا ہے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہاں اس کو تجھے اتنا مہر دینا ہے، تو یہ ہبہ کرنا کہاں ہوا، اس سے وہ وعدہ لے لیا گیا کہ تجھے اس کا اتنا مہر دینا ہی ہے، تب جا کر نکاح ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے ہبہ نہیں ہے عام آدمیوں کے لیے۔ تمہارا یہ باطل اصول یہاں پر رد ہو جاتا ہے، تمہارا باطل قیاس یہاں پر رد ہو جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے صرف طے ہوتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ ارے میاں وہاں طے ہونا ہی قرار پایا نا، تو یہ ہبہ ہونا نہیں ہے، یہ میں بے مہر طے کیا گیا ہے اس سے اس کا نکاح، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تمہارے سوال کا ہوا جواب کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے نہیں، کیونکہ اگر وہ طے نہیں کیا جاتا تو اس سے اس کا وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، ٹھیک۔ اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں، ایک ان کے سوال کا جواب یہاں پر ہوا الحمدللہ، اب دوسری طرف آتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آیت میں مجھے مہر کا نام دکھائیں۔ تو اب میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ نبی اللہ عز و جل نے صاف صاف یہ فرمایا، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویوں کو حلال کر دیا ہے جنہیں تو مہر دے چکا ہے۔ حلال کسے کیا ہے؟ جنہیں تو مہر دے چکا ہے۔ کیا دے چکا ہے؟ مہر۔ اب یہ آگے بات کیا آ رہی ہے یہاں پر، اے نبی یہ تیرے ہی لیے خاص ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو تیرے لیے ہبہ کر دے، ہبہ یعنی کہ بغیر شرط، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی بات کے اپنے لیے ہبہ کر دے، تو وہ بات پہلی آیت میں شروع میں کیا ہو رہی تھی؟ مہر والی، کہ اے نبی جن کا تو مہر دے چکا ہے، یعنی مہر کے بنا وہ حلال نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ واضح فرما رہا ہے اے نبی تیرے لیے ہم نے وہ بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کا تو مہر دے چکا ہے، یعنی مہر دے کر حلال ہوئی۔ لیکن بعد میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی عورت تیرے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دے تو وہ تیرے لیے ہی خاص ہے کہ تو اس سے نکاح کرنا چاہے تو ہو جائے گا۔ تو اب یہاں مہر ہی کی بات چل رہی ہے، کیونکہ اگر عورت اپنے آپ کو ہبہ کر ہی نہیں سکتی نکاح کے لیے بغیر مہر، تو اب یہ شرط ہے کیونکہ وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی بغیر مہر، تو یہاں مہر ہی کی بات چل رہی ہے کہ اے نبی تیرے ہی لیے خاص ہے اگر کوئی عورت اپنے لیے ہبہ کر دے۔ تو واضح ہو گیا چونکہ شروع میں اللہ نے فرمایا کہ جن کا تو مہر دے چکا انہیں ہم نے حلال کر دیا، یعنی مہر کے بعد ہی حلال ہوتی ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ عورت اگر چاہے تو یہاں پر اپنے لیے تیرے لیے ہبہ کر سکتی ہے اور تو چاہے تو ان سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی کہ ہبہ کر سکتی ہے، اس پہ کوئی شرط نہیں ہے مہر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں واضح تمہارے سوالوں کا الحمدللہ یہاں جواب ہو جاتا ہے، لیکن جن کو ہدایت قبول کرنی ہوتی ہے وہ واضح قبول کر لیتے ہیں۔ نکالو بھائی نکتہ چینی اگر تمہیں کچھ نکالنا ہے۔ ارے چپ کرو سدھارتھ بھائی، یہ کنٹینیوسلی تو طرح کا کیا جا رہا ہے آپ سے، اکیڈمک ڈسکشن کر نہیں پا رہا ہے، تو میں بس 1 منٹ لے لوں کیونکہ ان پرسن سے جس طریقے کا ڈسکشن ہونا چاہیے میں ایک بار 1 منٹ میں کر لوں پلیز۔ ہاں پلیز 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 لے لیں۔ لیجن نا اوپر، ان کا نام کیا شو ہو رہا ہے سدھارتھ بھائی؟ احمد علی۔ میں اسکرین نیچے کر دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ کریں ڈسکشن۔ ہاں بس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ، کیونکہ مطلب جن کو اکیڈمک ڈسکشن آتا نہیں ان سے کیسے مطلب بات کرنا زیادہ بیٹر ہے سدھارتھ بھائی، میں ایک بار مطلب یہاں پہ ویورز کے لیے دکھا رہا ہوں، آپ کو سکھا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا احمد بھائی، ارے بھائی بات کرو نا یہاں پر۔ احمد بھائی سنیے نا چھوڑیے اس سب باتوں کو، چھوڑیے اس سب باتوں کو۔ اچھا احمد بھائی آپ ایک بات بتائیے کہ اللہ اور سدھارتھ بھائی دونوں میں سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ اور سدھارتھ میں سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ جی اچھا میں بتاتا ہوں، جیسے کہ یہ آسمان جو ہمیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ارے اتنا لانگ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے اللہ آسمان ہے، اللہ بس ایک ورڈ کا جواب دے رہا ہوں نا، کون زیادہ پاورفل ہے؟ بس ایک ورڈ بھائی اللہ سے آپ ان کو ملا، اللہ سے آپ ان کو ملا ہی کیوں رہے ہیں بھائی؟ اس نے تو شیطان سے ملائی ہے بھائی، اس میں بھی وہی زیادہ پاورفل نکلے گا۔ اب یہ دیکھیں اس آیت سے اس لیے بھاگے ہیں، اس آیت سے اس لیے بھاگے ہیں۔ ہاں ارے میں نے آنسر دے دیا، ٹھیک ہے، تو ملائی مت، تو یہ سوال کیوں جاہلانہ پوچھ رہا ہے بے؟
नहीं सवाल चलो जाहिलाना है, लेकिन इसका आंसर तो यही है ना कि अल्लाह के पास ज्यादा पावर है और अल्लाह सब कुछ कर सकता है, राइट? अरे अल्लाह के पास जो पावर है, इसको जो अल्लाह ने पावर दी है, ये भी पावर अल्लाह ही की है। इसकी खास कोई पावर है ही नहीं, सारी पावर ही अल्लाह की है। अरे मैं तो वही बोल इसे रहा हूँ, मिला ही आपसे ना। एग्री कर रहा हूँ कि सिद्धार्थ भाई से हाँ बहुत ज्यादा मतलब पावर अरे है ना अल्लाह में। नहीं, अल्लाह ने इसमें भी जो पावर है वो भी अल्लाह ही की है। ये तो कोई शय ही नहीं है भाई, इसके पास पावर है ही कब, वो भी दी हुई अल्लाह ही। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सिद्धार्थ भाई ये आकीदा के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, ये फिर इस पे भी जलेबी काहे बना रहा है सिद्धार्थ भाई? देखिए, आपसे एक काम करते हैं, मैं भी अदब से बात करता हूँ, आप भी अदब से बात करें। मैं ये कह रहा हूँ, तुम इन सिद्धार्थ भाई को जो अल्लाह से पूछ रहे हो मुझसे कि अल्लाह में ज्यादा पावर है या इनमें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनसे अल्लाह को इनसे मिला ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास जो पावर है वो भी अल्लाह ही की है। इनके पास अलग का है ही कुछ नहीं जो तुम ये पूछो कि इनकी पावर ज्यादा है कि अल्लाह की पावर ज्यादा। इनकी है ही कुछ नहीं तो इनका पूछोगे क्या? अच्छा, इनके पास कुछ जैसे नहीं कि है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, अल्लाह के पास सब हाँ, कुछ है, राइट? इनके पास जो कुछ है वो भी सब अल्लाह ही का है। अरे आपने तो अभी जैसे कहा कि इनके पास कुछ नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं कि हाँ, इनके पास जो भी कुछ है, इनका तो कुछ पहले आप नहीं है, श्योर हो खुद जाइए। का कुछ नहीं, इनका खुद का कुछ नहीं है, सब अल्लाह की। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि अरे हमारा यार घर है, अब कोई अगर ये है, पूछे, अरे चुप करो यार, अरे इरिटेट कर यार रहा है। अच्छा मुझे भाई, इनको बातों की जलेबी बनाने का बहुत शौक है, इनको फारिग करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इन घामड़ों की टीम को, इन जाहिलों की, जब हमने इनको हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उस आयत करीमा पर भी जवाब दे दिया और यहाँ भी इस सवाल पर भी जवाब दे दिया, तो पहले तो ये उस आयत करीमा से भागे थे और फिर दूसरा फिर इस सवाल से भी भागकर बोले कि इनको छोड़ो, रिमूव करो, इनको फारिग करो, क्योंकि इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, कोई भी इनके पास जवाब नहीं था, इसीलिए ये लोग इधर से उधर भाग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ तो वाज़े होकर ही रहता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आयत करीमा का भी जवाब दिया और इस जाहिल की इस जाहिलाना सवाल का भी जवाब दिया। मैं आप लोगों से ये माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर इससे बहुत हिसाब से और बहुत लहजे से बात की है, बहुत कायदे से बात की है। इसकी माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ हमें गालियाँ देना चाहिए थी, लेकिन इसकी जहालत आप लोगों के सामने रखने के लिए, और इस टीम पर उस वक्त जो हमारे भाई, जो मुस्लिम भाई मौजूद थे, यानी जो बेचारे कम इल्म हैं, जो इन जैसों के झांसे में मतलब ये लोग जिन लोग को लेते हैं, उनको वहाँ से हटाने के चक्कर में इसको ज़लील करना मुझे वहाँ ज़रूरी था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ज़लील हुआ, बहुत बुरा ज़लील हुआ। तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा, और मुझे ख़ुद भी अपना गुस्सा कैसे मैं कंट्रोल कर रहा था अल्लाह ही बेहतर जानता है, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो लिहाजा आप ऐसे लोगों से बचते रहिए और अपने यार दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदारों को ऐसे लोगों से बचाते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने भाई अमन अली कादरी को और उसके तमाम रिश्तेदारों और घर वालों को भी दुआओं में याद रखिए, अपने लिए दुआएं करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।